پچھلی کلاس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو آنے والی کلاس رہے گی اس میں جو ہے ہم قرآن کے سے جو اب تک ہم نے سیکھا ہے اس کی مشق کریں گے. تو انشاءاللہ اس کلاس میں ہم 2 آیتوں کی مشق کریں گے. آپ جو اسکرین پر 2 آیتیں دیکھ رہے ہیں وہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 ہے. کیونکہ اب تک جو قاعدے ہم نے پڑھے وہ ان 2 آیتوں میں پرفیکٹلی بیٹھ رہے ہیں. کوئی چیز اس میں باہر کی اب تک ہے نہیں. ایک جو قاعدہ ہے 1-2 قاعدے وہ ایڈوانس ہے، جب وہ ہم آگے چلیں گے جب سب بیسک ہو جائے گا تب سیکھیں گے. ورنہ عمومی جو اب یہ 2 آیت میں ہم نے اب تک کے جو کچھ پڑھا وہی ہے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آیت نمبر 29 کو لیں گے کہ وہ شروع ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اب انشاءاللہ اس کو توڑ کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو چیز یہاں پر آئی ہے وہ ہے وَأَغْطَشَ. تو سب سے پہلے یہاں پر ہم واو پر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے زبر ہے. ہم نے پڑھے تھے کہ متحرک حرف وہ حرف ہوتا ہے جو اپنے اوپر یا تو زبر لے یا ذیل لے یا پیش کو لے لے. اب چونکہ واو نے اپنے اوپر زبر زیر پیش میں سے زبر کو لے لیا ہے تو یہ ہو گیا واو متحرک. تو ہمیشہ یاد رکھے قرآن میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی حرف آئے اس نے اپنے اوپر یا تو زبر لیا ہے یا ذیل لیا ہے یا پیش لیا ہے تو وہ متحرک حرف ہوگا. اور متحرک حرف کو ہم نے دیکھا کہ وہ جل پڑا جائے گا، ذرا بھی نہیں کھینچے جائے گا. تو واو زبر و یہ ہو گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں. وہاں پر ہے حمزہ زبر ا، لیکن اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے غین. آپ دھیان سے دیکھیے اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ غین ہے، اس کے اوپر ہے جزم. ہم نے قاعدہ پڑھے تھے کہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کا. یہ قاعدہ ہم نے پڑھے تھے. تو اگر ہم حمزہ کو پہلے پڑھ لیں تو غین ہم پڑھ نہیں سکتے. تو غین کو پڑھنے کے لیے ہم کو حمزہ کا سہارا لگے گا، اس لیے ہم اس غین کو جو ہے حمزہ میں ملائیں گے. ہم پڑھیں گے حمزہ غین زبر اغ و اغ. کیا ہم نے قاعدہ اپلائی کیے کہ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے. تو زبر تو زبر تو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادھر جو چیز ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھو تا اور تو، تا دال تو، یہ تینوں کا حرف کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے، لیکن تا جو ہے باریکی سے ادا ہوگی اور تو جو ہے وہ پر ادا ہوگی. باریک اور پر پہ بھی انشاءاللہ ایک کلاس آگے ہوگی. فی الحال جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ اسی طرح پڑھیں. تو کو جو ہے بھر کر پڑھیں. تو زبر تو و اغ تو و اغ تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ شین آ رہا ہے. شین پر کیا ہے؟ زبر. تو پر بھی زبر، شین پر بھی زبر، دونوں ہمارے کیا ہو گئے؟ متحرک حرف ہو گئے. اور واو پر جو ابتدا کی واو تھی اس پر بھی زبر. تو ہم کیسا پڑھیں گے؟ وَأَغْطَشَ وَأَغْطَشَ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ واو کو نہیں کھینچنا ہے، غین کو اس حمزہ میں ملانا ہے اور تو اور شین کو بھی جو ہے جل ادا کرنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا وَأَغْطَشَ. اب جب ہم آگے بڑھ رہے تو ہم دیکھ رہے کہ لام زبر ل ہے، لیکن آگے والا حرف جو ہے وہ یا ہے، اور یا جو ہے یا پر جزم ہے. تو سب سے پہلے جو بیسک جزم کا قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا کہ یا یہاں پر کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا. اب یا نہیں پڑھا جا سکتا. یا کو سپورٹ لگے گا اس سے پہلے والے حرف کا. تو اب یا ساکین چونکہ آیا، ہم نے یا ساکین کے 2 قاعدے دیکھے تھے کہ یا ساکین سے پہلے زبر ہو اور یا ساکین سے پہلے زیر ہو. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یعنی یہ جو لام آیا اس لام پر زبر ہے. ہم نے کل ہی کے کلاس میں دیکھے تھے کہ یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوگا. یا لین کو کیسا پڑھنا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جل پڑھنا ہے. تو لام یا زبر لئی و اغطش لئی
وأغطش لي. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح میں جب آگے بڑھ رہا ہوں تو متحرک حرف ہے لام زبر ل وأغطش لیل. پھر دیکھو کیا آ رہا ہے، اب آ رہا ہے گول ہا، اس کو جو ہے آگے اس کے الف آ گیا. میں نے کیا کہا تھا، جب بھی الف خالی ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو، زبر ہو، تو الف مدہ ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنے کا رہتا ہے. تو یہاں پر جو یہ ہا ہے وہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، متحرک حرف جل پڑھا جائے گا اور الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا لَيْلَهَا. یہ لام کو دیکھو میں جلد ادا کر رہا ہوں، اس میں تاکید نہیں ہونا چاہیے، اور ہا الف زبر ہا کو کھینچ کر ادا کر رہا ہوں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے واو زبر و اور پھر آیا حمزہ زبر لیکن اس کے بعد والا حرف کیا ہے، خو ہے. خو اب جو ہے خو پر جزم ہے تو کیا ہو گیا، یہ محتاج ہو گیا، یہ اب خود سے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو سپورٹ لگے گا اس کے پہلے والے حرف کا، تو وہ یہ پہلے والے حرف میں مل جائے گا، یعنی اس حمزہ کے ساتھ وہ مل جائے گا. تو حمزہ خو زبر اخ و اخ. پھر ہے رو زبر رو، یہ بھی ہم نے پڑھ چکے. جیم زبر ج و اخرج و اخرج و اخرج وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ضاد آ رہا ہے. ضاد پر کیا ہے، پیش، تو یہ کیا ہو گیا، ضاد متحرک. کیا ہو گیا، یہ ضاد متحرک. کیوں ضاد متحرک؟ کیونکہ ضاد پر پیش ہے، اور ضاد پر جو ہے پیش ہے تو جو ہے یہ جل پڑا جائے گا، ذرا بھی نہیں کھینچا جائے گا. اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے اس پر آ رہا ہے کھڑا زبر. ہم نے کھڑا زبر کا قاعدہ پڑھ لیے تھے کہ کھڑا زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے پروف کیا تھا. کیسے، ہا کھڑا زبر ہا، ہا الف زبر ہا. سمجھ میں آ رہے؟ تو یہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو وَأَخْرَجَ ضُحَا. اس کے بعد بھی کیا آ رہا ہے، یہی آگے بھی آ رہا ہے، ہا ہا الف زبر ہا، الف مدہ آ گیا. تو کیا ہو گیا، اب تک ہم نے اس آیت میں کیا کیا دیکھے، متحرک حرف دیکھے، ساکین حرف دیکھے. ساکین حرف میں کیا دیکھے، غین ساکین، یا ساکین، خو ساکین. کیوں خو ساکین؟ کیونکہ خو پر جو ہے جزم ہے. اور پھر ہم نے دیکھے اس میں یالین دیکھے کہ جو ہے یا ساکین سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے. تو وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. یہ ہو گئی آیت مکمل. اس کے بعد والی آیت پر ہم آئے تو وہاں پر کیا ہے، واو آ رہا ہے جو کہ جا کے مل رہا ہے لام میں. تو لام پر جزم ہے، لام والا حرف خود نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو سپورٹ لگے گا اس کے پہلے والے حرف کا، تو یہ لام اس واو میں ملے گا. واو لام زبر ول. اسی طرح آگے حمزہ را زبر ار ول ار. ضاد زبر ضا ول ارض. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو اب کیونکہ تفصیل سے اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس آیت میں ہم نے ساری تفصیل دیکھ لی ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ با آ رہا ہے، با زبر ب. لیکن عین جو آ رہا ہے وہاں پر عین اب خود سے نہیں پڑھا جا سکتا، عین کو سپورٹ لگے گا اس کے پہلے والے حرف کا. تو یہ عین کیا ہو گیا، عین ساکن ہو گیا اور یہ جا کر اس با میں ملے گا. با عین زبر با والارض با. اسی طرح اس کے بعد آ رہا ہے دال زبر د والارض بعد. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہاں پر آئیے، ذال آ رہا ہے اور ذال پر جو ہے کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر بھی ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. ذال الف زبر ذا. اگر میں ایسا لکھتا ذال الف زبر ذا، ذال کھڑا زبر ذا، یہ دونوں جو ہے ایک ایک الف کی مقدار کھینچے جاتے ہیں. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ متحرک حرف لام آ رہا ہے، لام متحرک. کیونکہ لام پر یہاں پر زیر ہے. ذالی ذالی. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کاف آ رہا ہے، اور کاف پر کیا ہے، زبر ہے.
تو یہ بھی متحرک ہو گیا، ذالک ذالک۔ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ دال آ رہا ہے، دال پر بھی زبر ہے، تو دال بھی متحرک حرف ہو گیا، دال بھی جو ہے جل پڑا جائے گا۔ پھر جو ہے ہا آ رہا ہے، ہا پر کھڑا زبر آ رہا ہے، تو اب ہا ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، دہا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہا الف زبر ہا بھی آ رہا ہے، دہاہا دہاہا۔ اب میں آپ کو اس میں مجہول کس طرح ہوتا ہے، غلطیاں کس طرح ہوتی ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور اس کو صحیح کیسا پڑھتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اب جب میں اس کو پڑھنے لگ رہا ہوں تو میں اگر بگنر ہوں تو مجھ سے کیا غلطی ہوگی، میں ابھی ابھی سیکھا ہوں، تو میں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اور توڑ کے پڑھنے کی، لیکن سب کو سمجھ میں آئے اس لیے اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ میرا جو ہے واو تاخیر سے ادا ہو گیا، اور یالین جو ہے وہ ڈھیلی ادا ہو گئی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مجہول نہیں پڑھنا ہے، ڈھیلی ادا نہیں کرنا ہے، تو اس کو جو ہے جل پڑھنا ہے، اور یہ ہا زیادہ کھینچے گیا، ہا کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا ہے ہمیں۔ تو اب میں پڑھوں گا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ جو جہاں پر کھینچنا ہے اس کو وہیں کھینچنا ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہم دیکھ رہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اب اس کو میں جب مجہول کر کے پڑھوں گا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، تو جو میں نے کاف پر جو ہے پوز لیا، تھوڑا اس کو ڈھیلے کر کے پڑھا، تو متحرک حرف کو ڈھیلا نہیں پڑھنا ہے، اسے جل پڑھنا ہے۔ تو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ ہماری دو آیت کی جو ہے مشق ہو گئی۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو سب سے پہلے توڑ کر پڑھیں، پھر اس کو ایک ساتھ پڑھیں، ہو سکے تو میں اب دوہرا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دوہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،